یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ سچا توبہ کر لے، خالص توبہ کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا۔ لیکن توبۃ نصوحا، پھر اس کی جانب پلٹنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پھر آج کر لیا پھر اسی کی جانب اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ پھر آپ پلٹ کر کے اس کے جانب نہ جائیں کہ اگر اللہ تعالی پرندوں کو، دنیا کی مخلوقات کو اگر زبان دے دے تو یہ بیان کریں گے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہدہد پرندے کو بھی اس باتوں پر تعجب ہوا کہ حکمرانی عورت کو کے لیے زیبا نہیں ہے، مرد کے لیے زیبا ہے۔ دوسری چیز یہ شرک اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے، عبادت لوگ سورج کی کر رہے ہیں، اللہ کی کرنی چاہیے، یعنی اسے بھی ان باتوں پر تعجب تھا۔ لیکن شعر بھی ایسا ہوتا ہے جو شرکیہ ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو گمراہ کر دینے والا۔ ایسے شعر و شاعری سے بچنا چاہیے کہ جیسے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ تعالیٰ کی ذات نبی اکرم کو دی جا رہی ہے، یہ سب غلط ہے۔ ایسے شعر و شاعری سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ اسلامی بھائیوں،
پردہ نشین ماں اور بہنوں، قیام اللیل میں پڑھے گئے 19ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روح میں بات کو کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کی تفسیر میں 18ویں پارے پیش کیے گئے، لیکن سورہ فرقان یہ باقی رہ گئی تھی، چونکہ 18ویں پارے میں اس کی شروعات ہے اور 19ویں پارے میں یہ ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے شروعات سورہ فرقان ہی سے کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی رکھا ہے، اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ فرق کرنے والی کتاب، حق و باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس کتاب یعنی قرآن مجید کا نزول کیا تاکہ تمام جہان والوں کو ڈرائیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کا نام فرقان، اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا، دوسری بات یہ ہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے انبیاء و رسول بھیجے، لیکن جتنے بھی نبی آئے وہ کسی خاص قوم، خاص خطے کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے محدود نہیں، تو اس طرح سے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ رب العالمین کے ان اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اعلیٰ اور نرالا ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ کائنات میں متصرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کائنات کے وصول و ضوابط پر کنٹرول اللہ رب العالمین ہی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس طرح سے یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس طرح سے رب العالمین کی ذات ان تمام چیزوں سے بری ہے،
اللہ نے کہا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اسی طرح سے بیان کیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ رب العالمین نے کہا اس میں صنم پرستوں کو، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور کسی کو ٹھہراتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے اور اس کی مشیت ہی سے اس کائنات کے تمام نظام چلتے ہیں۔ یہ نظام عالم اس کے بنائے ہوئے وصول و ضوابط سے چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو کہاں کیسے ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، کس مقدار سے ہونا چاہیے، اور کہاں کون سی چیز جو ہے مناسب ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک مناسب انداز میں بنایا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے مناسب ہے۔ تو یہ 4 اوصاف یہاں پر ذکر کیے گئے جو کسی کے اندر نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی، یعنی ایک معبود ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے وصف ہوں۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، وہ سب کے سب باطل و بے بنیاد ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیا مشرکین مکہ نے، کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا اور پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا جو اس کے کام میں مدد کرتا، اور اسی طرح سے او یلقا الیہ کنز، کہ اس کے لیے کوئی خزانے ہی نازل کر دیے جاتے یا باغات ہی مہیا کر دیے جاتے جو واقعی اس بات کے ثبوت ہوتے کہ یہ نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے۔ یعنی کس طرح سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لوگوں نے اپنی باتیں کہی اور انکار کیا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اسی کو ہم ہی میں سے کیوں بنایا گیا، فرشتوں کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ یعنی کفار مکہ کی یہ تردید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رہی ہے، اور اس دور کے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے پر بشر میں سے انکار کیا کرتے تھے، اور آج کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ان عقائد کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ بشر تھے، اور انہی باتوں پر کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام باتیں اس آیت کریمہ سے واضح ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں رب چاہی کر لو، دنیا میں رب چاہی کر لو، اللہ جنت ہمیں کیا کرے گا؟ ہاں سنے ہو نا، آپ سب سنے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے دنیا میں میری چاہت کو پورا کر، اور میں تجھے آخرت میں جنت عطا فرماؤں گا، تو جیسا چاہے گا ویسا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جنت میں ڈال دیں گے اپنے بندوں کو، اور جنتی جنت میں جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا۔
دنیا میں ہر چیز کا کھٹکا لگا ہوا ہے. انسان بہت ساری آرزوئیں اور تمنائیں لے کر کے اس دنیا میں ایک لمبا سفر طے کرتا ہے. کرتے کرتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ عالیشان مکان، محلات اور اسی طرح سے ساری چیزوں کو وہ بنا ڈالا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چلیں ہم اس اپنے بنائے ہوئے اس محل کے اندر رہیں، اس بنگلے کے اندر رہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک چیز کا کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے، موت کا کھٹکا. ہم بول رہے ہیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کھٹک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں کو عطا کرے گا، اس کے اندر بولو ہاں کبھی کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں رہے گا. تو جب ظاہر سی بات ہے جس چیز میں خوف اور ڈر ختم ہو جائے وہی حقیقی منزل ہے، وہی حقیقی کامیابی ہے ایمان والو. اسی لیے دنیا میں آدمی کیا چیزیں ڈھونڈتا ہے؟ کوالٹی اور کوانٹٹی. کوالٹی کہ اسے اچھا ملے، اچھے سے اچھی چیز ملے، اور کوانٹٹی زیادہ مقدار میں ملے، یہ ہماری طلب ہوتی ہے. لیکن دنیا میں نہ اگر دیکھا جائے تو نہ کوالٹی ہے نہ ہی کوانٹٹی ہے. کوالٹی آپ کتنا بھی ڈھونڈیے، دنیا کا سامان ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں بولو خراب ہو جاتا ہے. یعنی دودھ گرچہ انسان فریجر یا دیگر اور مشینری آلات کو ایجاد کر لیا، یہ اے سی ہے، ظاہراً تو آپ کو ٹھنڈک دے رہی ہے، آپ سکون میسر آپ کو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بہت بڑے بولو نقصانات ہیں. تو ایجادات تو ہیں، انسان کر لیا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ انسانی زندگی پر ضرور ہیں. تو اسی لیے آپ کو اس دنیا میں کوالٹی بھی نہیں مل پا رہی ہے اور کوانٹٹی آدمی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، پوری کائنات مل جائے، لیکن یہ کہاں ہونے والا؟ نہیں ہونے والا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں، اگر کوالٹی چاہتے ہو، اگر کوانٹٹی چاہتے ہو، اگر مقدار زیادہ چاہتے ہو اور صحیح چیز چاہتے ہو، تو اللہ والو، ایمان والو کیا کرو؟ جنت کے طلبگار بن جاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی جنت میں ساری چیزیں بولو ایمان والو دے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہی کہا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. اللہ رب العالمین دونوں چیزیں عطا کرے گا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بندہ رہے گا، اور جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، جس وقت چاہے گا، اللہ رب العالمین ساری چیزیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے پارے کی شروعات میں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ ایسے لوگ جو اللہ پر، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ رب العالمین آ جاتا اور ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہم جو ہے اسے دیکھ لیتے، تب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. بتائیے، اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایمان والے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ اس کے سامنے یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو آدمی مان جاتا ہے فوراً. اور یہی بات جانتے ہو اہل الحدیث کی خاصیت یہ ہے وہ بہت کسی مسائل میں لڑے گا، جھگڑے گا، لیکن جب اس کے سامنے یہ کہہ دو کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو ایک دم سائلنٹ. یہ خصوصیت ہے اہل ایمان کی، اللہ کے بندوں کی. اور وہ لوگ جن کو نہیں ماننا ہے تو وہ قرآن کی الگ تعویلیں،
حدیث کی الگ تعویلیں اپنی طرف سے کریں گے، اور پھر آخر میں کیا کریں گے؟ آخر میں مار پیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر مقابلہ کرنے کی کوشش کیے، قرآن حدیث سمجھانے کی زیادہ کوشش کیے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہو، مانے گا نہیں۔ تو اللہ والے بندے یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے کہہ دیا جائے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، پیارے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے، فوراً آمنا وصدقنا، یہ خصوصیت ہے اہل توحید کی، ایمان والوں کی۔ اسی لیے ایمان والوں خوش ہو جاؤ کہ جب تمہارے سامنے رب کا کلام بیان کیا جائے، مصطفیٰ کا فرمان بیان کیا جائے، تو اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہو۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، ورنہ یہ چیزیں دوسرے برادران میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہیں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، سب کچھ کمیاں ہیں، لیکن توحید جو ہے اس بندے کی بہت مضبوط ہے۔ تو ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق کو، عبادات کو، معاملات کو، تمام چیزوں کو صحیح کر لیں۔ دیکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ انشاءاللہ ہم کریں گے نا؟ ہماری توحید مضبوط ہے، عبادت، اخلاق، معاملات، ساری چیزیں۔ جانتے ہو ایک بات اور یاد رکھو، سنت ہمیشہ پوری دنیا میں، بولو، ایک ہی رہتی ہے۔ سنت ہمیشہ، یہ پوائنٹ، یہ نقطہ ہے، ایک رہتی ہے، اور بدعت کرنول میں جاؤ کچھ اور ہے، آپ حیدرآباد میں جاؤ کچھ اور ہے، بمبئی میں جاؤ کچھ اور ہے۔ یعنی جگہ، صرف اتنا فاصلہ میں بتا رہا ہوں، میں نے تھوڑے فاصلے پر غور کیا ہے کہ جیسے یہ ایریا ہے، دوسرا ایریا، بمبئی میں یہ ایریا ہے، دوسرا ایریا، جب اذان کہی جاتی ہے تو اس ایریے میں کچھ اور کہا جاتا ہے، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اور دوسری جگہوں پر کچھ اور کہا جاتا ہے۔ یعنی ایریے وائز میں بدعت کی اتنی تفریق ہے، اور سنت ہمیشہ ایک ہے، بدعت ہمیشہ ہر جگہ بدلنے پر بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی سے پہچانو، اسی سے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے، تو بہرکیف کہتے ہیں کہ وہ اخلاق میں بڑے اچھے ہیں۔ کیا؟ اخلاق میں بڑے اچھے ہیں، ان کا سلام اچھا، کلام اچھا، گفتگو اچھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اگر انسان کائنات میں، دنیا میں کسی اور کی باتیں بیان کر رہا ہو، اس کائنات میں کیسے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے توحید کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، جو مشرک ہو، موحد نہ ہو، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ والو، اسی لیے توحید اچھا، توحید والے اچھا۔ اگر کمی ہے تو ان کمیوں کو ہمیں سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد بات کو بتاتے ہیں آگے، کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کی بیوی انتقال کر گئی۔ اب وہ اسی میٹھے میٹھے بھائیوں میں سے تھا۔ اب وہ محلے والے کہنے لگیں، عورتیں اس کی نکاح ٹوٹ گئی، اب اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ آدمی محبت میں چور، موت کے وقت، دفن کے وقت بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے دیکھنے کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ عورتیں فتویٰ دے رہی ہیں کہ جو ہے نکاح ٹوٹ گیا، آپ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور معاملہ حدیث میں کیا ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کہ اگر عورت اپنے مرد کو غسل دینا چاہے تو کیا ہے؟ دے سکتی ہے، حدیث ہے اما عائشہ کی۔ اور مرد جو ہے اپنی عورت کو اگر غسل دینا چاہے تو بولو دے سکتا ہے۔ اب وہ آدمی آیا میرے پاس، بہت رو رہا تھا بیچارہ، لیکن اب چونکہ بیگم محترمہ چلی گئیں، قبر میں مدفون ہو گئیں، اب کیا ہوگا حل مسئلہ؟ تو اس کے دل میں یہ کھٹکا کہ کیا ہمارا اسلام ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا کرے؟ تو اس نے جب تحقیق شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائیوں نے گھوٹالا کیا اور ہماری بیوی سے ہمیں ملنے نہیں دیا،
جبکہ اسلام نہلانے کی، دفن کفن کرنے کی مرد عورت دونوں ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں اجازت دیتا ہے، یہ لوگوں نے ہمیں بہکا دیا۔ آدمی بہت رو رہا تھا، تو اسی لیے یہ تو دنیا میں معاملہ ہوا، مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے اللہ والو صحیح باتوں پر عمل کرو، صحیح تحقیق کرو۔ دنیا میں ساری چیز آپ خریدتے ہو، لیتے ہو، ورجنل کیا ہے، ڈپلیکیٹ کیا ہے، اس کی تحقیق کر لیتے ہو، تو ایسے ہی ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے، تب صحیح معنوں میں ہم متبع اور پیروکار ہوں گے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ اس دن جو ہے، جو فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس دن اللہ رب العالمین لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، بہت بری حالت ہوگی۔ اسی لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اعمال کو سدھار لینا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، قرآن نے بیان فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، قرآن بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم تھی جس نے دنیا کے اندر اس کلام کو، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری قوم نے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ تفسیر بڑی تفصیل طلب ہے ایمان والو، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو یاد رکھیں قرآن جو کہہ رہا ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تب بھی ہماری گرفت ہوگی، اور ایسے ہی مشرکین جو عمل نہیں کر رہے ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے بھی باتیں کہ قرآن جو کہہ رہا اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ہجرم مہجورا۔ تو جب ایسی باتیں پیارے نبی کہیں گے تو اے انسانوں، اے اللہ والو، اے ایمان والو، جنت میں جانے کے بجائے ہم جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، جو کہہ رہا اس پر عمل کر لو بلا چوچرا، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے کہا، نبی نے کہا، اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد مشرکین کا اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کیوں 23 سالہ میں بار بار نازل کیا گیا، ایک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو پہلا جواب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ یہ اس لیے نازل کیا گیا ایک بارگی نہیں بلکہ بار بار 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مشرکین کا جیسا جیسا اعتراض ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی ویسے ویسے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا تھا، اور پیارے رسول اس کا جواب لوگوں کو دیا کرتے تھے، یہ وجہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی دماغ اور عقل سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اسکول میں پڑھنے والے وہ تمام کے تمام بچے جن کا سلیبس ایک طے کیا جاتا ہے، وہ سلیبس ایک دن کا تو نہیں ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور پورے سال کی پلاننگ کے تحت اسے تیار کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کتاب کو ایک پروفیسر جو ہے ایک ہی دن میں پڑھا ڈالے تو سب بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی بات؟ ہاں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیا بتایا کیا پڑھایا سب دماغ سے معاوف ہو جائے گا۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب لاک ڈاؤن میں سبھی نے جو ہے موبائل کے ذریعے سب پڑھ لیا اور ایگزام بھی دیا، وہ سمجھ میں آ گیا، وہ سب کھانا پوری رہا لاک ڈاؤن کا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا کے اندر
ایک سبجیکٹ انسان پڑھانے کے لیے اس کو لمبا سمے لمبا وقفہ لگتا ہے، اور اگر ایک ہی ٹائم میں نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، تو اسی لیے وقفہ کر کے اللہ نے کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ دلوں کے اوپر یہ بات بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کیا کہا تھا کہ اے معاذ، تم جب جانا تو قوم والوں کو پہلے کیا کرنا؟ اللہ کی توحید سمجھانا، جب وہ سمجھ جائیں گے تو پھر بتانا، پورا نہیں بتانا کہ اللہ نے نماز فرض کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا۔ اگر سب بتانے لگو گے تو ایک بھی بات نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اگر 300 پارے کی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ بیٹھو گے؟ آپ لوگ ویسے ہی ایک ایک کر کے ہم کو تو بتاؤ گے نہیں، نکل جاؤ گے۔ تو اسی لیے اس کا وقفہ، اس کا پیریڈ ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے ان مشرکین مکہ کو جو اعتراض کر رہے تھے ایک بارگی کیوں نہیں قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی وہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کہیں ایسی مثال اور سائنس نے کہیں ایسا ایجادات نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، کہ دو دریا آپس میں مل کر کے بہتے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، دوسرے کا پانی میٹھا ہے، اور دونوں ایک ہی مل میں ایک ہی ساتھ مل کر کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی عجیب قدرت کی کاریگری ہے، اسی کو سوچ کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اللہ سے سچی محبت ہو جانی چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیے، تیل ہے، آئل، اور اسی طرح سے پانی، تیل اور پانی کو اگر ایک میں ملایا جائے تو وہ ملتا ہے؟ ملتا نہیں ملتا ہے، جبکہ دونوں بہنے والی چیزیں ہیں، دونوں سیال ہیں، دونوں بہنے والی چیزیں، لیکن قدرت کا عجیب کرشمہ تو دیکھیے کہ دونوں بہنے والی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دونوں الگ ہیں۔ اسی طرح سے ایک گلاس پانی کا لے لیا جائے، گلاس پانی کا جب اس میں پانی آپ ہلکا ہلکا ڈالیں گے تو پورا گلاس جب بھر جاتا ہے تو بیک وقت پانی نہیں چھلکتا ہے، بلکہ چاروں طرف اس کے گولا بن جاتا ہے، پانی کا مڈیر بن جاتا ہے۔ تو جب مڈیر بنتا ہے تو پھر جب زیادہ ہوتا ہے تب اس سے پانی گرتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ کیا چیز ہے جو اسے گرنے نہیں دیتی ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ، ایک دوسرے کو آپس میں ملنے نہیں دیتا اور ایک دوسرے کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اب سائنس پڑھنے والے اپنی زبان اپنے بھاشے میں سمجھ سکتے ہیں، تو یہی ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ دو دریا آپس میں مل کر کے بہتے ہیں، ایک کا پانی کھارا، دوسرے کا پانی میٹھا ہے، لیکن دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے درمیان ایک برزخ قائم کر دیا، ایک آڑ قائم کر دیا ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ، انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اللہ نے وہ پردہ قائم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ دنیا کے لوگوں اب اپنا ذہن لگاؤ، اپنا دماغ لگاؤ، اپنی سائنس بڑھاؤ، اپنے تجربے بڑھاؤ، اور اس کے بعد تم کہو کہ میں نے یہ کیا ہے، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ انسانوں، اللہ والوں، جو کچھ کیا وہ پروردگار عالم ہے۔ یہ دنیا کے نظام کو چلانا ہے، اللہ رب العالمین اس نظام کو چلا رہا ہے، چلے گا ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے
پھر نیک بندوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون کون ہوتے ہیں، ان کا وصف اللہ رب العالمین نے یہ کے بعد دیگرے بیان کیا ہے، وہ آپ تفصیلاً سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی میں ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ سچا توبہ کر لے، خالص توبہ کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا۔ لیکن توبۃ نصوحا، پھر اس کی جانب پلٹنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ پھر آج کر لیا پھر اسی کی جانب اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، یہ سب نہیں چلے گا، پھر آپ پلٹ کر کے اس کے جانب نہ جائیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو اس میں کہا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین جو ہے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ کیسے؟ آپ سمجھیے کہ آپ کے یہاں دیکھیے پانی جلدی نہیں نکلتا ہے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال کہ آدمی جو ہے گدلا پانی لے لے، خراب پانی لے لے، اچھا یہ منرل واٹر جو آتا ہے، منرل واٹر پیتے ہیں نا، یہ سچ میں منرل واٹر ہے یعنی پیک آ گیا، چاہے ویسے ہی دکان والا بند کر کے دے دے۔ کتنے لوگ ایسے ہی چلاتے ہیں نام منرل واٹر پہ اور پبلک پیتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان تمام معاملات میں آدمی یقین کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی باتوں کو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو جلدی یقین نہیں آتا ہے، یہ ذرا سا بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو بہرکیف منرل واٹر، تو جو اس کو منرل کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ خراب پانی ہوتا ہے، اس کو صاف شفاف کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ کیمیکل ہوگا، ڈالا جاتا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہوگا ضرور، یا مشین جو ہے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے خانے میں لے جا کر کے اسے ریفائن کرتی ہے، جو اس کا وصول اور ضابطہ بنایا گیا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین گناہوں کو کیا کرے گا؟ اپنی رحمتوں کو اس میں شامل کرے گا۔ جب اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بدولت کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نیکیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں کیا کرے گا؟ تبدیل کر دے گا۔ جس طرح سے آپ ایک پانی کو منرل بنا دیتے ہیں اپنے ذریعے سے، اپنے آلات اور ایجادات کے ذریعے سے، ایسے ہی پروردگار آپ کے گناہوں کو اپنی رحمتوں کے ذریعے سے جو ہے اسے نیکیوں میں، بولو اللہ والو، تبدیل کر دے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات نا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، وہ مولا معاف فرما دے گا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے، جس کو سورہ شعراء کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیے گئے ہیں۔ شروعات میں یہ بیان کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانیت کی ہمدردی بھری پڑی تھی، آپ انسانیت کے لیے بہت ہمدرد تھے، اور آپ کی کوشش یہی رہی کہ میری قوم کا ہر فرد وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے۔ اور اتنے بڑے محسن و غمخوار، جانتے ہیں اتنے بڑے محسن و غمخوار کہ پوری سیرت آپ پڑھ ڈالیے، حدیث پڑھ ڈالیے، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھو گے آپ تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگاں جب کبھی بھی فرصت ملے تو آپ کیا کریے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ سیرت پڑھیے۔ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، رحمت للعالمین ہے، رحیق المختوم ہے، سیرت پہ جتنی کتابیں ہیں آپ اس کو کیا کرو؟
ایک بار نہیں 10 بار پڑھو. کتنی بار؟ 10 بار پوری کتابوں کو پڑھو. ابھی دیکھیے ایٹومیٹک اسلام سے، نماز سے، روزے سے، ساری عبادتوں سے آپ کو بڑی دلچسپی ہو جائے گی. حقیقت سمجھنے لگیں گے تو آپ کو بڑی دلچسپی ہو جائے گی. جب آپ یہ پڑھ لیں تو سیرت صحابہ پڑھیں. اس کے بعد جب آپ یہ سب پڑھیں گے تو دیکھیے آپ کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا. آپ مسائل کی کتابیں مت پڑھیے شروع میں جب نہیں جانتے ہیں. مسائل پڑھیں گے تو الجھ جائیں گے. کوئی کہتا ہے یہ حرام تو کوئی کہتا ہے وہ حلال، کوئی کہتا ہے یہ جائز کوئی وہ جائز، تو آپ کا دماغ کنورٹ ہونے لگے گا. اسی لیے نبی کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا. یہ ضرور ہمارے جوانوں کو کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارے جوان کریں گے؟ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بوڑھے دادا کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، کیونکہ ان کی آنکھ، ان کی زندگی کی تکلیفیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس بنیاد پر ان کے لیے محال ہے. لیکن ہم جوانوں کے لیے یہ چیزیں بہت ہی آسان ہے. تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمدرد تھے، غمخوار تھے انسانیت کے لیے. وہ ساری تفصیلات ایک آیت کریمہ میں شروعات ہی میں بیان کی گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون اور اس کے جادوگروں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جادوگر ایمان لائے اس کا تذکرہ ہے. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی توحید کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا، وہ تمام چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام، اسی طریقے سے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد شعراء کا تذکرہ کیا گیا. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ سورہ شعراء ہے نا. تو بہت سارے شعراء ایسے ہیں کہ جن سے پرہیز کرنا چاہیے. شعر و شاعری اور ایسے ہی گانے بھی سنتے، گانا تو عموماً سننا نہیں چاہیے لیکن گانے بھی سنتے ہیں. اب وہ مثال میں یہاں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن شعر بھی ایسا ہوتا ہے جو شرکیہ ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کو گمراہ کر دینے والا. ایسے شعر و شاعری سے بچنا چاہیے کہ جیسے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ تعالیٰ کی ذات نبی اکرم کو دی جا رہی ہے. یہ سب غلط ہے. ایسے شعر و شاعری سے بچنا چاہیے. اچھا یاد آ گیا ہمیں، آپ لوگ موبائلوں میں یا اسی طریقے سے یوٹیوب میں آپ سنتے ہیں بہت سارے شعر و شاعری عربی میں آتی ہے، وہ پوری کی پوری شرکیہ کلام پر مبنی ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہی آپ کو ملے گا. تو اس لیے جب آپ ان چیزوں کو پسند کرو تو اس کی تحقیق کر لو، آیا یہ شعر صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو پڑھیے. شعر و شاعری کوئی غلط فن نہیں ہے، اچھا فن ہے، اچھا فن ہے. لیکن جب اس کو جو ہے شرک میں ملا دیا جائے گا، توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو وہی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ غلط ہو جائیں گی. جنت و جہنم کا معاملہ ہو جائے گا. غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں. یعنی یہ شعر اپنی جگہ تو ان کا اپنے حساب سے صحیح ہے، لیکن اس میں بھی کچھ گڑبڑیاں ہیں بھائی. ایک تو غلط کام، دوسرے اس کو پھر مسجد میں، مسجد پاکیزہ جگہ ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے. لیکن اب ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ تو مست ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں دھن میں، اور ہمارے جوان بھی بڑے شیدائی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. جب ہم اپنے کالر ٹون بھی موبائل میں سیٹ کریں تو ایسی چیزیں سیٹ کریں جو صحیح ہوں، غلط نہ ہو، صحیح شعر و شاعری ہو، اس کو سیٹ کرنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور شعر و شاعری کوئی غلط فن نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی ہیں، نبی کے شان میں بہت سارے قصیدے کہے ہیں، بہت ساری شعر و شاعری کی ہے. تو جو غلط ہے اس سے پرہیز کیا جائے، جو صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے. کریے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے. یعنی شعر و شاعری تو وہ فن ہے کہ 1 گھنٹے کی بات 1 منٹ میں کہی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے نا. شاعر کہہ سکتا ہے، یہ اتنا اس کے اندر کمال ہوتا ہے. اب آئیے اس کے بعد سورہ آگے نمل شروع ہوتی ہے. سورۃ النمل کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کے ختم کرتے ہیں. سورۃ النمل
اب دیکھیے سائنس پڑھنے والے جیولوجی، بایولوجی، کون کون سی لوجی، ساری لوجی، اور لوجی پڑھتے پڑھتے وہ لاجیکل ہو جاتے ہیں. لاجک مطلب جادو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سر کا مسح جو ہے اسلام میں ہے تو پیر کا مسح کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی اپنی لاجک مت لگائیے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی آپ کریے، اس سے زیادہ آپ مت کرنے کی کوشش کریں. تو بیرکیف، جیولوجی اور اسی طرح سے بایولوجی، یہ تمام لوجیاں ہیں جو آج تک نہیں ترقی کر پائی ہیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے جا رہے ہیں اور چیونٹیوں کا ایک گروہ جو چل رہا تھا، باہر نکل کر کے ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر آنے لگے تو قرآن نے بیان فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہ ارے سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں، لا علمی میں اے چیونٹیوں تمہیں مار نہ ڈالے، اپنے پیر کے تلے رود نہ دے. اس لیے کیا کرو، چلو تم اپنے سوراخ کے اندر، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ چیونٹی کی سردار کہہ رہی تھی، چیونٹی کی رانی کہہ رہی تھی. اس نے آواز لگائی، اس نے کہا، اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بولو، سن لیا. اب اگر جو ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز ایجاد ہو جائے جو ہم اور آپ کے دماغ اور عقل اور شعور سے بالا تر ہو تو اس پہ تعجب کی کوئی بات ہے؟ بولو، ہے کوئی تعجب کی بات؟ تو لوگ بولتے ہیں سائنس تو بہت ترقی کر گئی. ارے سائنس اتنی ترقی کر گئی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور سمجھو. لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ شعر ہے کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، تم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہو، مذاق بھی اڑایا گیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا ابھی دنیا بہت پیچھے ہے اور دنیا ترقی کرتے کرتے قیامت تک پہنچ جائے گی، لیکن اللہ کی ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا. تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز کو سن لیے، اور میری کان میں اور آپ کے کان میں چیونٹی پڑ جائے سن پاتے ہیں؟ ہے کوئی مائکروسکوپ لگا کر کے جو دیکھیں کہ اس کے کتنے پر ہیں، اس کا کان کہاں، اس کا منہ کہاں ہے؟ کوئی مائکروسکوپ ہے وہ نہیں. جانتے ہو سائنس، اسی لیے میں نے کہا جو چیز تجربے کی بنیاد پہ حاصل کی جائے اسی کا نام سائنس ہے. آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، اگلے دن وہ ہے، یہ گیا وہ آیا، وہ آیا وہ گیا، یعنی یہی سب معاملات دنیا میں چلتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کیا کیا تھا؟ اس چیونٹیوں کی آواز کو بھی سنایا اور پوری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. بتاؤ اس کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو چرند پرند پر بھی حکومت ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے. ایمان والو، یہ قرآن خود ہی ان باتوں سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کلام یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے. چنانچہ جب اس لشکر کی رانی نے کہا، چیونٹیوں کی رانی نے، کہ گھس جاؤ سلیمان، اس کا لشکر کہیں آپ کو بے خبری میں پیروں تلے رود نہ دے، تو حضرت سلیمان نے سنا تو قرآن نے بیان فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اس کی باتوں کو سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. اللہ اکبر. کہ کس قدر جو ہے ایک مخلوق ننھی منی، اس کے اندر اتنا شعور ہے، اور اپنے شعور کے ہوتے ہوئے وہ اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہدہد پرندے کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن نے بیان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان نے آئے اور کہا کہ دیکھیں ذرا پرندوں کی خبر گیری کریں کیا معاملہ ہے. گئے تو دیکھا کہ یہ تو ہدہد پرندہ غائب ہے. پوچھا کہاں گئے؟ کہا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. اتنے میں معاملے کو دریافت کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان نے یہ بھی کہا لا یجرمنکم کہ ہم اگر آئے گا وہ تو اسے آج سزا دوں گا، بہت بھاری سزا دوں گا، ماروں گا ضرور. کیوں بلا بتائے ہوئے چلا گیا؟ پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ سلیمان علیہ السلام گرچہ پوری دنیا پہ بادشاہی کر رہے تھے لیکن انہیں بھی یہ خبر نہیں تھی کہ کہاں گیا وہ پرندہ. پتہ یہ چل رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو. دیکھیے پوری دنیا پر حکومت، چرندوں پرند پر حکومت، اس کے باوجود بھی خبر نہیں کہاں گئے. اتنا کہہ رہے تھے کہ میں ضرور اسے بہت زیادہ سزا دوں گا. تو اتنے میں ہدہد پرندہ آیا اور اس نے جانتے ہو کیا کہا کہ اے آقا، اے میرے سردار، سنیے جو علم مجھے ہے نا وہ آپ کو نہیں ہے. دیکھیے ڈائلاگ سنیے، ڈائلاگ سنیے. قرآن نے بیان فرمایا جو علم مجھے ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اس سے بھی یہ صادر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جس چیز سے نواز سکتا ہے اور جسے چاہے نہیں دے گا. پرندے نے یہ کہا اپنے بادشاہ سے. اور یہیں پر ایک بات اور بھی ہونی چاہیے کہ جیسے چلیے میں حکومت کی مثال نہیں دے رہا ہوں، جماعت اور جمعیت کے سربراہ ہوتے ہیں، قوم کا کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، تو اس میں ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں ان رہنماؤں کو چاہیے کہ اپنے لوگوں سے کیا کریں؟ مشورہ کریں، میٹنگ طلب کریں، باتوں کو پوچھیں کیا صحیح ہے. اور ایک چھوٹا آدمی بھی بڑے آدمی کے سامنے اپنی بات کہہ سکتا ہے. اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کی بات کو کیا کیا جائے؟ مانا جائے. لیکن اب ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ آج کا لڑکا ہمارے سامنے ہم ہی سے کہہ رہا ہے. تو یہ سب چھوڑیے، جو صحیح ہو مان لیجئے. بچہ کہے، بوڑھا کہے، جوان کہے، اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو ہدہد پرندے نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں ملکہ سبا گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ ملکہ سبا، یروشلم سے ملکہ سبا. حضرت سلیمان نے کہا ارے وہ تو 2000 میل کا فاصلہ یہاں سے ہے اور تم یہاں سے وہاں کیسے گئے؟ کہا ہاں سنیے تو آگے کیا معاملہ ہے، آگے سنیے. ماجرا یہ ہے کہ جو ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے تخت پر بیٹھی ہوئی حکمرانی کر رہی ہے. کیا ہے یہ تعجب کی بات اس نے کہی کہ ایک عورت تخت پر بیٹھے ہوئے حکمرانی کر رہی ہے. دوسری چیز اس نے جو تعجب کی بات کہی کہ شیطان نے پوری قوم کو کیا کیا ہے بتاؤ؟ سورج کی پرستش میں لگا دیا ہے. پوری قوم سورج کی عبادت کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یعنی اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی پرندوں کو، دنیا کی مخلوقات کو اگر زبان دے دے تو یہ بیان کریں گے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی ہدہد پرندے کو بھی اس باتوں پر تعجب ہوا کہ حکمرانی عورت کو کے لیے زیبا نہیں ہے، مرد کے لیے زیبا ہے. دوسری چیز یہ شرک اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے، عبادت لوگ سورج کی کر رہے ہیں، اللہ کی کرنی چاہیے. یعنی اسے بھی ان باتوں پر تعجب تھا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک خط کو روانہ کیا کہ لے جاؤ اور اس ملکہ سبا کو دے دو. چنانچہ اس نے خط کو پایا، چٹھی کھولا، اور یہاں پر اگر لوگاں ایک بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ خط لکھا جب سلیمان علیہ السلام نے تو کیا لکھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علیہ واتونی مسلمین. کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کہیں کوئی لیٹر لکھیں تو پہلے کیا لکھیں گے؟ جو بسم اللہ مسلمان ہونے کے ناطے، اور اگر نہیں ہے تو کچھ اور آپ اپنے حساب میں لکھیے جو جائز ہو. اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے، فرام عبداللہ، ہے نا. اس کے بعد کہاں سے ہیں تو پہلے کیا لکھا جائے گا؟
اگر کوئی مضمون لکھتا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یسے یا مضمون جو بھی ہو لکھتا ہو تو لکھنے کا ہنر بھی اسی میں ہے. دیکھیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ بڑا سے بڑا مضمون خطوط نویسی کرنا سیکھنا چاہے تو اسی آیت کریمہ سے سیکھ سکتا ہے. تو اگر ایک قرآن صحیح سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھے گا تو اسے مضمون لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. تو یہ قرآن نے بیان فرمایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کے بھیجا تھا. جب اس ملکہ سبا نے پایا تو اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ طلب کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے, ہم لوگ تو طاقت میں اسلحے میں بڑے مضبوط ہیں, کوئی معاملہ نہیں. لیکن ملکہ سبا نے کہا یہ چیز جو آئی ہے نا یہ کسی عام انسان کی نہیں, لگتا ہے یہ بہت بڑے انسان نے بھیجا, بہت بڑے آدمی نے بھیجا ہے. اتنا ہونا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو کیا ہے لے آ سکتا ہے جلدی سے جلدی, چند منٹوں میں, چند وقتوں میں. تو کہا گیا قال عفریت من الجن, جنوں میں سے عفریت ایک ہوتا ہے جو بڑا طاقتور ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں حضور لا سکتا ہوں لیکن تھوڑا سمے لگے گا, ٹائم لگے گا. تو اتنے میں قرآن نے بیان فرمایا, ایک دوسرے نے کہا, اس میں علم کا تذکرہ ہے. کیا ہے؟ علم کا تذکرہ ہے, جنات کا اور شیطان کا تذکرہ نہیں, علم کا. کہ علم والے نے کہا. اب وہ علم والا کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا, اس کی صراحت نہیں ہے. علم والے نے کہا حضور پلک جھپکتے ہی میں اس کے تخت کو جو ہے ملک سبا سے یروشلم پہنچا سکتا ہوں. چنانچہ گیا اور جو ہے تخت کو پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا. یعنی کچھ بھی وقت نہیں لگا. اب بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ایسی سائنس جو آج تک ترقی کی ہو؟ ہاں پھوٹا پھانٹا تو آپ کا ایک وقت میں فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے, دبئی, لندن, سعودی. لیکن ابھی اس پر تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں آدمی کو کیسے ٹرانسپورٹ کیا جائے, سامان کو کیسے بیک وقت میں, جیسے ہماری آواز ہیلو تو سنائی پڑتی ہے دبئی, ایران, عراق میں ہیلو فوراً. تو ایسے ہی آدمی اور سامان کو کیسے ٹرانسپورٹ کیا جائے ایک ہی لمحے میں سائنسدان لگے ہیں کہ اس پہ تجربہ کر رہے ہیں. لیکن اب تجربہ کہاں سے ہوگا, ہوتے ہواتے پتہ نہیں, ہم رہیں گے, آپ رہیں گے کہ نہیں, ہو بھی نہیں پائے گا. بڑی مشکل باتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اہم بات بیان کر دی ہے کہ پتہ یہ چل رہا اس سے کہ علم بڑی انمول ہے. نہ جنات نہ بھوت کوئی نہیں لا پایا. علم والے نے چند منٹوں میں, یعنی پلک جھپکتے ہوئے, منٹ بھی نہیں, سیکنڈ بھی نہیں, اس سے پہلے لا کر کے حاضر کر دیا. تو پتہ یہ چل رہا وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آیا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کروایا کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا تھوڑا سا اس میں ترمیم کروائی. اس کے بعد پوچھا اس ملکہ سے کہ بتائیے کہ یہ تخت آپ ہی کا ہے؟ تو اب تھوڑا سا بدلا تھا تو کہا شاید یہ میرا ہی ہے. یعنی اس نے پوری کانفیڈنس سے نہیں کہا. اس کے بعد دوسری چیز, اب آپ کہتے ہیں آج کی انجینئرنگ بڑی تجربے کار ہے, لیکن اب دیکھیے اس دور میں, اچھا ابھی بھی آپ کے سامنے دیکھیے, آپ کا انجینئر آپ کا اسٹرکچر بناتا ہے, آپ کہتے ہیں بڑا اچھا انجینئر ہے, بڑا منصوبے اور پلاننگ میں بنایا ہے. لیکن جو پہلے کی عمارتیں ہیں آپ دیکھیے, تاج محل دیکھیے, آپ دیکھیے لال قلعہ دیکھیے, قطب مینار دیکھیے, اور ایسے ہی آپ کے شہروں میں کچھ ہمارے بنائے ہوئے بڑے بزرگ جو چلے گئے اس دنیا سے وہ بنائے ہیں. دیکھیے کیسی کیسی کاریگری, اللہ اکبر. آج کا انجینئر, آج کی سائنس وہ چیزیں نہیں بنا سکتی ہیں. تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس کو لے کر کے گئے اپنے محل میں. تو محل کس چیز کا تھا؟ شیشے کا. کس کا تھا؟ شیشے کا محل تھا. اب جیسے ہی وہ ملکہ پہنچی وہاں پر کہ ہم داخل ہوں, تو اس نے کیا کیا, وہ شیشے میں دیکھا, ایسا لگ رہا کہ پانی ہے پورا. بس اس نے اپنے
پائچے چڑھانے شروع کر دیے۔ تو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ تو پانی ہے نا۔ کہا کہ یہی تو ماجرا ہے کہ جس طرح تم نے شیشے کی چمک کو کیا سمجھا، پانی سمجھا، اور سمجھ کر کے تم اپنے جو ہے پائچے کو اوپر چڑھا رہی ہو، ایسے ہی معاملہ ہے کہ تم سورج کو خدا سمجھ کر کے اس کو عبادت کر رہی ہو۔ حقیقت میں خدا سورج کا دوسرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو سورج کا رب ہے، اور جو ہمارا رب ہے، جو سب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہی اللہ رب العالمین ہی ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ سورج کی عبادت، یہ پرستش سب غلط ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو، اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، رب العالمین سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو روزی روٹی کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ رب العالمین تو سب کے روزی روٹی کے مسائل کو حل فرما دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے رب العالمین تو ہم سب کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ جو تیرے دین کے خاطر کسی بھی طرح قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، رب العالمین تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔